چلیں کوئی بات نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو ایک چیز پتہ چل گئی نا. تو ابھی میں دعا کر لیتی ہوں دوبارہ سے. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب اشاری، ٹھیک ہے، ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے. جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس سے مشارن الیہ کہتے ہیں. الیہ اور علیہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فرق کرنا ہے. اسم اشارہ اور مشارن الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں. اچھا، اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اسم اشارہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن مشارن الیہ کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے. کسی کو پتہ ہے کلاس میں مشارن الیہ کا اور نام کیا ہوتا ہے؟ بدل بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. بس ہاں، بدل بھی کہتے ہیں، کیونکہ بدل جیسے صفت کے آگے موصوف کے آگے صفت آتی ہے نا، تو اس کو بھی بدل ہی کہتے ہیں. تو اس کو بھی بدل ہی کہتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلا والا اعراب آگے ہوتا ہے، جس کے اوپر پچھلا والا چینج ہوتا ہے تو آگے والا بھی چینج ہو جاتا ہے، یہ سارے بدل کہلاتے ہیں. تو یہ 4 بدل ہوتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پھر پڑھیں گے. 2 اور بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے اور وہ لڑکیاں. تو اشارے ہر زبان میں ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں. وہ آنکھ والے اشارے نے یہ اشارہ جو کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کی طرف کہ یہ وہ اس طرح سے ہے. اچھا، تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا. کیوں معرفہ ہوتے ہیں؟ تمام اسماء اشارہ کیوں معرفہ ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تمام اسماء اشارہ کیونکہ معرفہ کی اقسام ہے. یہ صحیح معرفہ کی اقسام کو ذہن میں رکھیں تو جو 7 اقسام ہے اس میں جو چیز آئے گی وہ معرفہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے. واحد اور جمع کے مبنی ہوتے ہیں، اور جو مڈل والے ہوتے ہیں مثنیٰ کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتے ہیں. فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ معرب ہوں گے، یعنی ان کا اعراب بدلے گا. جو واحد اور جمع ہے اس کا تو فکسڈ ہے، ٹھیک ہے. جمع کا اولائے کا ہاؤلائی وہ رفعی نصبی جری تینوں حالتوں میں ایک ہی ہیں، اور واحد کے بھی جو ہیں وہ تینوں جو ہے چاہے مذکر کا ہے مؤنث کا وہ ایک ہی رہتے ہیں. حاذہ 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 اور حاذی ہی حاذی ہی حاذی ایک جیسے رہتے ہیں. مثنیٰ کا اعراب وہ جو ہے وہ بدلتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اشارہ ہے نا، تو ہم یہ اوپر پڑھا ہے شاید اس میں اشارہ اس چیپٹر اس میں بھی ہم جب ہم نے ان کو مبتدا بنایا تھا تو وہاں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی تھی تھوڑی کہ یہ کس طرح چینج ہوتے ہیں. تو مثنیٰ میں کیسے اشارہ چینج ہوگا؟ مثلا حاذہ ہے تو کیسے ہوگا؟ رفعی حالت میں، اور نصبی جری حالت میں کیا ہوگا؟ حاذہ حاذانی، ہاں، حاذینی حاذینی ہو جائے گا. اور حاذی ہی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہاتینی. بس یہی 2 چیزیں یاد رکھیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اس کے بعد مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے. عربی میں اشارہ پہلے آتا ہے، اردو میں بھی پہلے ہی آتا ہے. یہ لڑکا ہے نا، وہ لڑکیاں، تو یہ پہلے ہی آتا ہے. اور مشار علیہ بعد میں آتا ہے. اچھا، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دس بوائے ہے نا، دوز گرلز، اس طرح سے آتا ہے. مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے 4 پہلوؤں سے. 4 پہلوؤں سے ضروری ہے. جو مبتدا خبر میں ہوتا ہے اس میں صرف 3 چیزیں جو ہوتی ہیں. پہلی والی ہے اعراب، عدد، جنس. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں مطابقت ہوتی ہے، جا کے وسعت میں وہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مبتدا اور خبر میں چوتھی جو صورت ہوتی ہے نا وسعت، اس میں جو اپوزٹ ہو جاتی ہیں. لیکن مرکب اشاری اور مرکب توصیفی 4 حالتوں میں یہ 2 واحد ایسے ہیں جو کہ آپ کے 4 حالتوں میں ان میں مطابقت ضروری ہے. البتہ اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے. تو اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کا اعراب دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا بھی یہی اعراب ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اگر یہ آپ کا منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، اور وہ کس وجہ سے منصوب ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے اس وقت. اچھا، اگر یہ والا آپ کا مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، ظاہر ہے. اس کے بعد اگر یہ آپ کا مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے. تو اس کا اعراب تو آپ کو شو نہیں ہوگا نا، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. یہ مبنی ہوگا تو نہیں شو ہوگا. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا مثلا حاذہ اور حاذہ کا اولائے کا کیا اعراب بن رہا ہے. اصل اعراب ہم مشارن اللہ کا دیکھیں گے. اصل نہیں پہ ہوتا ہے. مرکب اضافی میں تو مضاف پہ ہوتا ہے نا اصل اعراب، ہے نا.
لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اس پہ ہوتا ہے, مشار الیہ پہ ہوتا ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. یہ یونیورسل رول ہے بھائی, یہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. غیر عاقل کی جمع, یہ نہیں کہا گیا غیر عاقل کی جمع مکسر, یہ نہیں کہا جا رہا, اس کو نوٹ کریں. صرف جمع کا آ رہا ہے, جمع کا آ رہا ہے, اس میں مکسر کی کوئی بات نہیں ہو رہی. جمع چاہے آپ کی غیر عاقل کی ہونی چاہیے, چاہے مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی ہو. جیسے الساعۃ کیا ہے, اب یہ بھی غیر عاقل ہے نا, گھڑیاں, تو اس کی جو آئے گی آگے, جو بھی اس کے ساتھ چیز لگے گی, ضمیر لگے گی, اشارہ لگے گا, خبر لگے گی, صفت لگے گی, وہ واحد مؤنث ہی ہوگی. ایون فعل بھی لگتا ہے تو وہ بھی واحد مؤنث ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کے ساتھ مؤنث ہی فعل آتا ہے. اچھا, یہ لڑکا, اب اس کا اسم اشارہ ہے یہ والا, اور مشار الیہ ہی ہے, اس کو بدل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھنا ہے. ھذا اور ھذا الولد, اب یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی مرفوع ہے. اور یہ مرفوع کیوں ہے یہ والا, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں چینج کرنے والا. ٹھیک ہے نا, تو جیسے ہی میں اس کے پیچھے کچھ لگاؤں گی, جیسے نہیں لگا دوں تو یہ منصوب ہو جائے گا نا, تو کوئی حرف جر لگاؤں گی تو یہ مجرور ہو جائے گا, تو اس پہ بھی اثر پڑے گا فوراً آ کے. اس کا تو چینج نہیں ہوگا بٹ اس پہ نظر آ جائے گا فوراً. آپ نے اگر اس کو یہ چینج ہوا ہے تو لازم یہ بھی ساتھ چینج ہوگا. تو اس کا اعراب آپ نے کہاں سے دیکھنا ہے, تصدیق کرنی ہے, یہاں سے کرنی ہے. اگر لکھا ہوا ہے تو, اگر لکھا ہوا ہے کہیں تو, لیکن اگر آپ نے خود جملے بنانے ہیں تو پھر آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو خود بنانا ہے تو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کا اعراب اگر چینج ہوا ہے تو اس کا بھی چینج ہوگا. تو ھذا الولد, اس کے بعد وہ لڑکی, اسم اشارہ مشار الیہ. تو آپ نے دیکھا یہ چاروں حالتوں میں مطابقت رکھتے ہیں. پہلی حالت اعراب ہے, اعراب میں دونوں مرفوع ہیں, پھر آپ کا جینڈر ہے, دونوں مذکر ہیں, پھر آپ کا ادر ہے, دونوں واحد ہے, اور اس کے بعد آپ کا کیا ہے, وسعت کیپیسٹی. تو یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے, اور یہ تو ویسے یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے, معرف باللام اسم. اچھا جی, اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں بھی چاروں حالتوں میں یہ آپس میں میچ ہو رہے ہیں. یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے, یہ واحد یہ واحد. اور آپ دیکھیں باقی چیزوں میں بھی مرفوع, یہ مرفوع ہے تو لازم یہ مرفوع ہے. بے شک اس کے اوپر زبر آئے, زیر تو آ ہی نہیں سکتی, تلکا ہی رہے گا. حاضی ہی رہے گا. اب یہ نہ سمجھے کہ حاضی ہی جو ہے وہ مجرور ہے, ایسا نہیں ہے. حاضی ہی جو ہے وہ مبنی ہے, وہ ہر حالت میں, رفعی حالت, نصبی حالت, جری حالت میں حاضی ہی رہے گا. اولائکا ہی رہے گا. اور ای کسرہ آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ مؤنث نہیں ہے, وہ آپ کا مبنی ہے, اور وہ رفعی حالت میں بھی ہاؤلائی ہے, نصبی میں بھی ہاؤلائی, اور جری میں بھی ہاؤلائی. تو یہ چیز ہو گئی آپ کی. چلیے ابھی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں اپنی, اور عربی میں ترجمہ کریں. چلیے آپ کا کام شروع, اور انشاءاللہ میں ہیلپ کروں گی آپ کی. چلیے کیا لگانا ہے, اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ فرق کرنا ہے کہ جب وہ ہوگا نا تو وہ جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں وہ استعمال ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو یہاں پہ وہ کی جگہ آپ ضمیر لگا دیں. یہاں پہ تو کوئی ضمیر آتی نہیں ہے یہ والی نا, تو وہ والی ضمیر ہماری یوز ہوتی ہے لڑکی کے لیے بھی, لڑکے کے لیے بھی, اور جمع کے لیے بھی, سب کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے اردو میں. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ ہوا نہ لگا دیں. ٹھیک ہے, یا ہوم نہ لگا دیں, جمع اگر ہے تو ہوم نہ لگا دیں. اگر کیسے پتہ چلے گا, وہ نیک لڑکا ہے نا, وہ نیک لڑکا. اگر یہ ضمیر ہوتی نا تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہوتا, یہ جملہ اسمیہ ہوتا, مرکب اشاری نہ ہوتا, وہ نیک لڑکا ہے ہوتا. اگر ہے لگا ہوتا تو پھر آپ کا یہاں پر کیا ہوتا, آپ کی ضمیر آتی. اگر یہ ہے نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب ہے یہ اشارہ ہے. دیکھیں اگر اس کی جگہ ضمیر لگائیں ہوا, ٹھیک ہے نا, تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نیک لڑکا ہے, ترجمہ کیا ہوگا, ہوا مبتدا بن جائے گا اور آگے خبر آ جائے گی, تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. لیکن اگر یہ اشارہ ہے تو ہے نہیں لگا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ وہ اشارہ ہے نا تو پھر ہے نہیں لگا ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا اب آپ کریں ترجمہ, صرف وہ میں احتیاط کرنی ہے اور کہیں نہیں کرنی. چلیں, ھذا الرجل, ھذا الرجل, ٹھیک ہے. اب ھذا الرجل جو ہے, اگر یہ ایک آدمی ہے یا یہ آدمی ہے تو یہ کیا تھا,
یہ تھا ہمارا حاضہ رجل اس میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی دیکھ لیں، جی ہاں اس میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی اگر ہے کا ترجمہ آ رہا ہے نا یہ آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے حاضہ مبتدا بن رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے پھر خبر بنانا ہے اگر ہے آ رہا ہے تو اس ہے کو ہٹانے کے لیے آپ کو یہاں پہ الف لام ایڈ کرنا پڑے گا، الف ایڈ، تو جب ہٹائیں گے تو الف لام ایڈ ہوگا، اب یہ ہٹ گیا یہاں سے ہے، یہ آدمی ہو گیا تو پھر آپ نے الف لام لگانا ہے کو ہٹانے کے لیے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب بھی ہے کو ہٹائیں گے تو کچھ ایڈ کریں گے، چاہے مرکب توصیفی ہے، چاہے ضمائر کے ساتھ مبتدا بن رہا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی بن رہا ہے، آپ نے یہاں پہ کچھ لگانا ہے کو ہٹانے کے لیے، تو حاضر رجلو ہو گیا، رجلن نہیں ہوگا، رجلو ہوگا، سوری کیونکہ الف لام لگا ہوا نا، جی یہ مسٹیک ہماری اکثر ہو جاتی ہے یا لکھنے میں یا بولنے میں۔ چلیں آگے، یہ دو معلم هذان المعلمان معلمانی، حاضان معلمانی، ٹھیک ہے، یہ لڑکے جمع ہو گئی ہے، اولاد الاولادو تو ہوگا بٹ الاولادو، بٹ پہلے اشارہ کیا لگائیں گے؟ اشارہ پہلے لگائیں، هذه ہاؤلائی لگے گا۔ آپ Sorry. دیکھیں، آپ پتہ ہے مشارن جمع لے کا، آپ پہلے مشارن لے کا ترجمہ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا ٹپ یہ ہے کہ مشارن لے کا ترجمہ پہلے کر لیں، اگر وہ جمع ہے تو پیچھے اشارہ بھی جمع کا آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ترجمہ پہلے کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ کتاب، اب کتاب ایک ہی ہے نا، جی کتاب کا کتابن ہو جائے گا تو ساتھ کیا لگ جائے گا؟ حاضر کتاب حاضہ کتاب، حاضل کتاب، کیونکہ ہے نہیں ہے نا، تو ہے نہیں ہے تو پھر ہے کو ہٹانے کے لیے الف لام لگے گا نا۔ اچھا جی، اب آگے چلیے، جب یہ والا ہوگا نا یہ کتاب ہے تو پھر حاضہ کتابن ہوگا، ٹھیک ہے، حاضہ کتابن تبھی ہوگا جب ہے لگی ہوگی، جب ہے لگی ہوگی، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ اس سے جتنا ترجمے سے میں نے سیکھا ہے نا اردو سے عربی میں کرنے میں، تو اتنا میں نے کہیں نہیں سیکھا، آپ یقین کریں، اس لیے ترجمہ جتنا کر سکتے ہیں نا اردو سے عربی میں اتنا زیادہ کریں، اور گھبرائے نہیں ٹرانسلیشن کرنے سے۔ کتابیں جمع ہو گیا، کتبن ہو گیا، تو آپ اشارہ لگانے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ هذه كتب هذه الكتب ہاں باقی الف لام بھی آئے گا، اور حاضر ہی کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پر شروع میں پڑھایا جاتا ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اشارہ واحد مؤنث لگے گا، وہاں پہ جا کے ہمارے اتنا وہ پک گیا ہے غیر عاقل کی جمع مکسر کہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے دماغ سے، جی تو اس غیر عاقل کی غیر عاقل صرف یاد رکھیں، مکسر کو بھول جائیں، اوکے اچھا، ورنہ بہت خراب ہوں گے ٹیسٹ آپ کے۔ وہ نیک لڑکا، ذالک الولد الصالح، اچھا نیک لڑکا پہلے بنا لیں، کیا ہوگا نیک لڑکا؟ الولد الولد الصالح، الصالح الولد الصالح، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اور اشارہ کیا لگے گا وہ کے لیے؟ ذالک 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 الولد الصالح، اچھا ایک ہی لڑکا ہے نا تو الولد الصالح، بس اس کا پہلے ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، یہ امن والا شہر، امن والا شہر، تو هذا البلد البلد الامین، البلد الامین، البلد الامین، اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے بلد، ویسے تو شہر و ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں نا، جی ہاں، لیکن تو یہ خاص ہوگا تو پھر البلد نہیں، خالص نہیں، خاص کی بات نہیں ہے سسٹر، مدینہ، نہیں، ہاں وہ جب ہوگا نا تو وہ اس کے لیے آپ کا پھر کیا ہوگا، جب پاکستان ہوگا، لاہور ہوگا یا مکہ مدینہ کچھ بھی ہوگا تو اب وہ اس کا پھر آپ کا اشارہ مؤنث کا لگے گا، کیونکہ وہ مؤنث ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ کا اشارہ لگے گا حاذا البلد الامین، قرآن مجید میں آتا ہے نا حاذا البلد الامین، وہ لڑکا، ذالک الولد، ذالک الولد، ذالک الولد، وہ دو معلمات، هاتان المعلمتان المعلمتان، وہ المعلمتان، وہ تانی هاتان اشارہ کیا لگائیں گے؟ تانی کا
تانی کا لگائیں گے، ٹھیک ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے ہاں تانی کا کم لگانا ہے کیونکہ یہ دو معلمات ہیں، تو یہ تو ہو گئی المعلمتانی. ٹھیک ہے، اور تانی کا جو ہوتا ہے نا، تینی کا نہیں لگانا، تینی کا بھی ہوتا ہے، تانی کا لگانا ہے کیونکہ یہ رفعی حالت ہے نا، جی تو یہ بھی آپ نے رفعی لگانی ہے. جب یہ چینج ہوگا، یہ والا یہاں سے اعراب چینج ہوگا تو پھر آپ نے اس کو بھی چینج کرنا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کو بنا لیں پھر اشارہ لگائیں، وہ آسان رہے گا. وہ عورتیں، عورتیں، النساء، النساء، اولئک النساء. ویری گڈ، اولئک النساء، اولئک النساء. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے وہ ہے نا، تو عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو، جمع کا اشارہ جو ہوتا ہے سیم رہتا ہے، چاہے دور کا ہو یا قریب کا ہو. یہ میں پوائنٹ اوپر بھول گئی تھی، جو اشارہ جمع کا ہوتا ہے نا مردوں عورتوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اور واحد کا جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اور مثنیٰ کا تو ہوتا ہی ہے. جب واحد کا ہو گیا تو مثنیٰ کا بھی چینج ہوگا. وہ کھڑکیاں، کھڑکیاں مؤنث ہے. نوافذ، ویری گڈ. النوافذ رہے گا. النوافذ، یا تلک تلک النوافذ. النواس، وہ کھڑکیاں. ٹھیک ہے، تل کا کیوں لگایا اور ذالکا کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. چلیں آگے، وہ ہو گیا. یہ شعر، اب یہ شعر جو ہے تلک البلد. ہاں یہ شعر اس کو ایک ہی سمجھے نا، تو کیا کرنا، تلک البلد، حاذا البلد ہوگا نا، یہ ہے نا. هذا البلد. ہاں تو یہ اور وہ میں فرق کرنا ہے. اچھا، وہ اونچے پہاڑ، اولئک، پہاڑ کا آئے گا جبل. نہیں، جبل. ایک پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ہاں یہ جبال ہو جائے. جبال، ہاں الجبالو طویل، طویل، اونچے ہیں نا، دیوال. اونچے ہیں. اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے الشامی خطو، الشامی خطو یوز ہوتا ہے. اس کو لکھ لیں ورڈ کو، اوپر ذرا لکھے. میں لکھ رہی ہوں. یہ ظاہر ہے یہ وہ ہے نا. اچھا، شامی خطو، یہ میم ہے. ٹھیک ہے، شامی خطو، الشامی خطو. تو اب یہ آیا ہے آپ کا جبال کے ساتھ واحد مؤنث. وہ تو اشارہ لگانا ہے نا ہم نے آگے، اور یہاں پر آپ کی صفت لگ رہی ہے واحد مؤنث، یہ صفت ہے الجبال کی. تو الجبال کی جب صفت لگائیں گے تو وہ بھی کیا لگے گی؟ واحد مؤنث لگے گی، غیر عاقل ہے نا. ٹھیک ہے، شامی. ہاں شامی خط، شامی خطو. اولئک الجبال، جبال الشامخۃ. شامی خطو، اور یہاں پر کیا لگے گا؟ اولائے کا کیوں لگے گا؟ جب صرف بھی آپ نے واحد مؤنث لگا دی تو اشارہ بھی لگا دینا واحد مؤنث. تلکا نہیں آئے گا. تلک الجبال ہوگا نا. سوری. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسی میں پریکٹس ہوتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. اور وہ اونچے پہاڑ، جبال الشام. یہ ہو گیا نا. چلے آگے، یہ دنیاوی زندگی تو بہت ہی آسان ہے. یہاں پہ تلکا ہوگا. ہادی حیات الدنیا. حیات الدنیا. ہاں تو کیا لگائیں گے؟ حیات کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے؟ مؤنث. مؤنث ہوتا ہے تو کیا آئے گا؟ تلکا. تلکا. تل کا ہے نا، کیونکہ حیات واحد ہے نا، گولتا آ باجی رہی ہے. یہ کے لیے پھر یہ کے لیے حاضی ہی نہیں ہوگا. ہاں تو حاضر ہی لگانا ہے نا آپ نے، اور کیا لگانا ہے؟ یہ ہے نا، تو یہ ہے نا، تو یہ کے لیے تو آپ تلکا نہیں لگائیں گے نا. یہ کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ حاضی ہی، حاضی الحیات. اب دنیا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے یہ. تو الحیاتو اگر آپ کا مرفوع ہے تو الدنیا بھی مرفوع ہوگا. اب الدنیا جو ہے نا یہ موسیٰ کی طرح ہے. جیسے موسیٰ ہوتا ہے نا، تینوں حالتوں میں موسیٰ 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 عیسیٰ عیسیٰ، کبرا کبرا رہتا ہے. کبرا کا نام بھی آ گیا. تو کبرا کبرا رہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ دنیا 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 ہی رہتا ہے. اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مرفوع ہے کہ جی. اس کے مبنی. اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع ہے؟ یہاں پہ دنیا مرفوع ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کا موصوف دیکھ کے. جی.
मौसूफ, हाँ जो मौसूफ का इराब होगा वो आगे, वो इसलिए तो बदल कहते हैं ना उसको, उस पे चला जाता है। ठीक है, समझ आई बात? तो ये बात है। और ये छोटी छोटी टिप्स मैं बता रही हूँ ना, कि जैसे वो खिड़कियां हैं होगा तो ये इशारे में चेंज हो जाएगा, या फिर वो तो इशारे में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ख्याल रखना वो का ना, कि जब ये जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होगा तो फिर इसके लिए यहाँ पे ज़मीर आ रही है या फिर इशारा आ रहा है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे फिर हाज़िहिल हयातिद दुनिया, हाँ यहाँ हाज़िहिल हयातिद दुनिया, हयातुद दुनिया होगा ना मेरी बहन, हयातुद दुनिया, हयातुद दुनिया। तो हाँ दुनिया ता के ऊपर हम हाज़िहिल हयाती नहीं कहना, हयातु कहना। जी और हयातुद दुनिया। हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब खाली जगह में मुनासिब इसम इशारा करीब इस्तेमाल करें। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया। चलिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुन्नस है या मुज़क्कर है, बस इतना पता जिदार होना। मुन्नस जिदार। इस्माइल, मुज़क्कर है तो हाजा आएगा। जिदार मुज़क्कर है? मुहन्नस होता है वाले नहीं मुन्नस नहीं, है। कहाँ देखा है, वो दार होता है मेरी बहनों, ओ दार, ये मुज़क्कर होता है। अच्छा, जिदार, जिदार जो है ना, ये आपकी मुन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। इसको अच्छा पक्का याद करें, इससे टकरा जाता है ये, और लोग मुन्नस समझ लेते हैं इसको। सिस्टर इसका माना क्या है जिदार? जिदार जो है, हाँ दीवार। घर है, दीवार है ना, दीवार। अच्छा अच्छा। हमारी उर्दू में भी बोला है दीवार, तो जिदार कर ले, ठीक है, याद रख लें। अच्छा, तो क्या इशारा लगेगा? जिदार मुज़क्कर है तो हाजा। हाजा हाजा लगेगा। हाजा, हाजा और हाजी ही तो नहीं लग सकता, ठीक है। और तिल का भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा करीब दे दिया ना आपको, तो हाजा ही लगेगा, ठीक है। उन्होंने खास तौर पे यहाँ पे लिख दिया इशारा करीब लगाए। करीब। अगर वो सिर्फ इशारा कहते तो दोनों आ सकते थे, ठीक है ना। अच्छा। अच्छा, अल कल्बु, हाज़ल कल्बु, हाजल कल्बु। हाँ गैर अकिल तो है लेकिन वाहिद है ना, तो हाजा ही जी आएगा, और मुज़क्कर है, ठीक है। और ये वाला मुन्नस से तो हाजिही। सय्यारतु, हाँ, हाजी हिस्सयारतु, और गुरफतानी में उसमें आएगा गुरफा भी गुरफतुन मुन्नस है ना, दो इसलिए है तो हातानी आएगा। हाता, हातानी, मुन्नस। हातान निल गुरफतान। जी हातानिल गुरफतानी। गुरफतानी। हाँ, अगर ये लफ्ज मुज़क्कर होता और हाँ। इसी तरह होता तो फिर हम क्या लाते? हाजानी लाते, है ना। जी जी। अगर मुज़क्कर हो, जैसे अभी यहाँ पे देखे दरसानी आ गया ना, जी, फौरन ही आ गया, हातानी। तो यहाँ पे हाँ। क्या लगाएंगे? हाजानित। निद दरसानी, ठीक है। दरसानी। और हाजानी जो है रफ़ई हालत है, और ये भी रफ़ई हालत है। जी। यहाँ पे हातानी भी रफ़ई थी और ये भी रफ़ई था, ठीक है। इसी को देख के आप इशारा लगा रहे हैं ना कि ये मरफू है तो ये मरफू आएगा, है ना। जी चलिए, मुस्लिमूना मरफू है या मंसूब है? ये रफा है, रफ़ई हालत है, तो रफ़ई इसको हम हालत। क्या लगाएंगे? हाउलाई, अभी अब जमा आ गई ना, तो आकिल और गैर आकिल को भी देखना है। जी। आकिल है। आकिल है तो क्या लगेगा? हाउलाई, हाउलाई, हाउलाइल मुस्लिमून। हाँ ठीक है। अगर गैर आकिल होता तो फिर यहाँ वाहिद मुन्नस आता, जैसे अभी आ गया ना, आ गया लब्वाबू, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे तिलकल गाएंगे, हाज़िहिल। तिलकल अबवाबु। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा। तिलका, क्योंकि ये गैर आकिल है ना, हाँ गैर आकिल की जमा जब होगी ना तो उसके साथ वाहिद मुन्नस का इशारा आएगा। तो जी। वाहिद का और मुन्नस का, तो वाहिद और मुन्नस क्या होता है? तिलका होता है ना। अब तिलका तो दूर का हो गया, तो करीब के चाहते हैं हाज़िही। हाँ तो फिर हाँ हाज़िहिल नहीं, करीब का क्या होता है? आपका मुन्नस का क्या होता है? हाज़िही। हाज़िही आएगा, वेरी गुड। हाज़िहिल हाँ अबवाब। सही। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा? बनातु। उलाइल बनातु। तो जमा है मुन्नस की, तो हाउलाई आकिल है, ठीक है। आकिल है जी। तो हाउलाइल बनातु आएगा। चलिए आगे। सुरुरुन शरीरुन के जमा है, गैर तो आकिल, गैर आकिल है, तो वो आएगा हाज़िही। हाज़ी सुरूर। अच्छा जी, अब बलद क्या है? ये मुज़क्कर है, ठीक है ना।
मुज़क्कर है। इसके मुज़क्कर होने का पता यहाँ से भी चल जाएगा। अगर ये मुअन्नस होता है ना तो इसकी सिफ्त भी मुअन्नस होती है, ठीक है। जी, तो जी। यहाँ से अगर ये मुज़क्कर है तो इसका भी मौसूफ का पता चलता है कि चारों हालतों में बराबर होते हैं ना, तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये भी मुज़क्कर है, बलद मुअन्नस नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब लगाइए मुज़क्कर वाहिद। हाज़िल बलदुल अमीन। हाज़ल बलदुल अमीन। हाज़ल। चलें अब इसका 10 मिनट रह गए, एक्सरसाइज कर लेते हैं। खाली जगह में मुनासिब इसम इशारा बाइद इस्तेमाल करें। बाइद का करवा रहे हैं अभी। सॉरी मुज़क्कर है तो आएगा ज़ालिकत तालिबु। ज़ालिकत तालिबु, ठीक है। नंबर 2 ये हो गई आखिर की जमा है। दूर का इशारा लगाना है और आकिल है, इसको देखना है जमा है तो अगर जमा है तो फिर इसको देखना है आकिल है या गैर आकिल है, ठीक है। तो आकिल के साथ सेम लगेगा, गैर आकिल के साथ वाहिद मुअन्नस लगेगा। तो इस पे लगेगा यहाँ पे अन्नुजूम गैर आकिल मुअन्नस नहीं है तो मुज़क्कर ये नज्म, हाज़न नज्मू होता है ना, मदीना बुक में भी पढ़ रहे ना, हाज़न नज्मू होता है। देखें आपको वहां से पता चल जाता है इशारे से कि ये अगला वाला वर्ड जो है ना ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे आपको मौसूफ से पता चल जाता है कि ये अगला वाला, या इससे सिर्फ से पता चल जाता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। इसी तरह आपको पता चल जाता है कि ये हाज़ा जो है वो हाज़ा नज्मुन होता है, तो इसका मतलब यह है कि नज्मुन मुज़क्कर है क्योंकि इशारा भी मुज़क्कर आ रहा है। अगर नज्मुन मुअन्नस होता तो हाज़ी ही इशारा लगता है उसके साथ। तो ये इसलिए आपको सिखाया जाता है, इनिशियली छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपका नजूम जमा है, गैर आकिल की है, और मुज़क्कर हो या मुअन्नस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया ना। गैर आकिल की जमा होनी चाहिए तो वो इशारा वाहिद मुअन्नस तिलका आ जाएगा। अल मस्जिदु ज़ालिकल मस्जिदु, ठीक है। अच्छा जी, अब अल मदरसतु तिलकल मदरसतु अल बिन्तु अगर पहले इसको चेक कर लें ये क्या है, फिर उसके मुताबिक आकिल और वाहिद है। आकिल देखिए वाहिद में जो है उसको इतना कोई चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें वाहिद में सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस चेक कर लें। बाकी जमा हो ना तो उसमें आपको आकिल और गैर आकिल जरूरी चेक करना, ठीक है, जमा जब होती है तो। अच्छा उसके बाद अच्छा अब ये क्या है, ये मुसन्ना का सिगार है। हातानी सय्यारतानी, हातानिस सय्यारतानी, जो कसरा आ रही है ना उसी से जोड़ना है आपने, ठीक है। तानिका नहीं आएगा, तानिका नहीं तानिका क्यों, हाँ कह रही है तालिका के सारा बाइद का नहीं, क्योंकि मुअन्नस है ना, तो तानिका तो इसमें आप देखें ये मुअन्नस है और डुअल है ना, तो तानी का लगा के देखें। हमने क्या लगाया पहले, हातानी, तो हातानी क्यों लगाया वैसे, अच्छा हातानी लगाया, हाजी ही हातानी, तो दूर का अच्छा तानी का तो वाहिद के लिए, तानी का क्यों नहीं लगा रहे, तानी का ही लगाना चाहिए, सैयारा तानी का ही आएगा, तानी का आएगा। अभी सोचे क्यों लगाया तानी का हमने, ये दूर का पूछ रहा है, दो की बात हो रही है। देखिए मेरी बात सुने, हातानी जो है ना, हातानी वो हाजी ही की जमा है जी, और हाजी ही हाजी हाँ दूर का, हाँ वो करीब का इशारा है, वो हाजी ही का है। ये हम दूर के इशारे लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, तानी का लगाएंगे, इसलिए हमने तानी का लगाया, ठीक है, क्योंकि ये दूर का इशारा है। अगर ये करीब का होता तो फिर हम तानी लगाते, जैसे ऊपर लगाते रहे। ये दोनों एक्सरसाइजेस को फिर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये अल मुदरिसतु, मुदरिसातु जमा मुकस्सर, जमा सालिम, आकिल की जमा सालिम,
تو پھر کیا لگے گا دور کے لیے؟ اولئک اولئک المدرسات. اچھا الدارو جو ہے یہ آ گیا. اب آپ کا دارو کیا ہے؟ مؤنث ہے کہ مذکر؟ گھر ہے، مؤنث مؤنث سمائی ہے. تلک 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 دار تلک الدارو، تلک الدارو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا مؤنث ہے تو تلک آئے گا اور دور کا اشارہ ہے. اگر یہ قریب کا ہوتا تو حاضی ہی لگاتے. اچھا البیوت میں کر لیں. تلک البیوت. جمع مکسر ہے ہاں جی وہی تلک وہ دے گا. غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کے پیچھے کیا لگے گا؟ واحد مؤنث کا تلک اشارہ. البیوت تلک البیوت. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اب دیکھیں تلک الرسل آتا ہے نا تیسرے پارے کے شروع میں. تو اب رسل کیا ہے؟ عاقل کی جمع ہے نا. جی ہاں عاقل کی جمع ہے لیکن اس کے پیچھے تلک رسال آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول جو ہے، رسول وہ عاقل کے لیے نا، رسول عاقل ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ تو سیم آنا چاہیے. سیم آنا چاہیے نا، عاقل کے ساتھ تو سیم اشارہ آنا چاہیے. اگر رسول آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، تلکر رسولو اگر وہ جمع آ رہا ہے اور عاقل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ سیم اشارہ آنا چاہیے نا. تو تلکا کیوں آ رہا ہے وہاں پہ؟ جمع اس کے ساتھ مکسر دونوں لگا سکتے ہیں نا. دونوں نہیں لگا سکتے اس چیز میں. اچھا. دونوں نہیں لگا سکتے، یہ ایکسیپشن ہے پورے قرآن میں. اچھا جی کیونکہ قرآن میں آئی ہے نا اس کی دلیل. ہاں تو وہ تلکا جو ہے نا، قرآن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو اپنے رول اپنی جگہ ہیں لیکن ہم قرآن کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے پیچھے اوپر آیاتم بیناتن بھی کیا تھا نا، تو وہ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ہاں آیات جو ہوتا ہے وہ آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم اس کے ساتھ ایکسیپشن میں آ جائیں گے. یہ آپ کے قرآن کے لحاظ سے وہ پھر اسی طرح سے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. جو جملہ قرآن میں آ گیا اس کو ایز اٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا لیسن ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم ہم مرکب اضافی کریں گے اور یہ آپ کا ریویژن بھی ہو رہا ہے. جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ تقریباً سب نے ہی کیا ہوا ہے پہلے مرکب اضافی کو، لیکن اس میں جو آپ ترجمے کریں گے نا پھر اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک طرح سے ریویژن بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا پورا پھر وہ ٹاپک. تو اس کو بالکل ہلکا مت لیں، بالکل بھی ان کو ٹاپکس کو ہلکا نہ لیں. یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے تو بیسک بک ون آپ پڑھیں، یہ ہے تو بیسک ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی چیزیں اس میں کھولی گئی ہے نا، کتنی ٹپس میں ٹپس اوپر سے بتا دیتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے اس کتاب میں. لمبے اور باریک سے، جیسے آپ دوسری کتابیں گرامر کی دیکھیں نا تو لگتا ہے بڑے بڑے پیراگراف اور وہ آپ دیکھیں تو اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے. یہاں ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ میں نے کتاب چوز کی تھی. لوگ گرامر سے اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کہ کتابیں جو ہوتی ہیں بہت ہی بڑے پیراگراف، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑے سے پیراگراف میں لکھا ہوتا ہے. تو وہاں جا کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وہ یہ کون پڑھے گا. اور ان کو اتنے اس میں وہ لفظ ہوتے ہیں نا موٹے اور جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، تو یہ سلیس بھی ہے، سمجھ آنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مختصر ہے، پھر کوئز بھی آ جاتا ہے اوپر سے. میں کوئز بھی دے دیتی ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کو جو بیچ میں کوئز مس ہو گئے وہ بھی دوں گی آپ کو کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے پیچھے کی چیزیں ریوائز ہو جائیں. تو مجھے ریمائنڈ کروا دیا کریں. پیچھے آپ کا جو ہم جملہ اسمیہ کر رہے تھے تو بیچ میں آپ کے کوئز مس ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں بھیجوں گی دوبارہ. وہ اپنے میں چکر میں لگی ہوئی تھی تو اس میں نے مس کر دیا. تو اب یہ والا جب میں دیکھوں گی کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر میں یہ والا بھی بھیج دوں گی. کیونکہ جب میں آپ کو کوئز بھیجتی ہوں تو اس لیسن کو کمپلیٹ ہونا ضروری ہے نا. ایسا نہ ہو کہ کوسچن اس میں آ جائے اور میں نے بھی کروایا ہی نہ ہو، تو وہ صحیح نہیں ہوتا پھر. تو جتنا میں آپ کو پارٹ کرواؤں گی اس کوئز کے مطابق تب میں کوئز بھیج دوں گی آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال کچھ کر لیں؟ ٹائم پورا ہونے والا ہے، دعا کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اوکے، سمجھ آ گیا. یہ اردو والے ترجمے جہاں سے بھی ملے نا، کوئی بھی کتاب عربی کی مل جائے گرامر کی، اس میں سے اردو کا وہ نکال کے اس کا ترجمہ کریں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی اگر آپ کو مشکل ہو تو مجھے میسج کر کے پوچھیں کہ یہاں ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہے، کیا ہوگا. اس کو وہی مسئلے کو حل کریں. دیکھیں جو انہوں نے پیچھے مذکر مؤنث ہی ابھی صحیح نہیں پکا کیا، وہ آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ ان کو پہچان ہی نہیں کہ یہ دار مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا، اور جدار مذکر ہے اور بیت مذکر ہے.
تو ان کو پھر آگے وہ اشارہ وہ سب چیزیں خبر وہ لگانی نہیں آئے گی، کبھی بھی غلطیاں کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اللہ حافظ. جزاک اللہ اللہ خیر. آپ سب بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. اللہ سب کو استقامت دے آپ لوگوں کو. آمین. 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 اچھا کون کون آیا تھا ذرا پرائیویٹ میں اٹینڈنس لگا دینا. جی جی ہاں جی جی، مجھے پتہ چل جائے گا نا کون کون آیا. ٹھیک ہے، اوکے. اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں نا.